دو روز بعد عمران حکومت اپنا پہلا سالانہ قومی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے۔ گزشتہ بجٹ مسلم لیگ نون حکومت نے پیش کیا تھا، مگر عمران حکومت نے اس بجٹ میں پچھلے ایک برس کے دوران دو منی بجٹ بھی سی دیے۔ نئے بجٹ میں اہتمام رکھا جائے گا کہ محصولاتی آمدنی میں اضافے، توازن ادائیگی میں بہتری اور بجٹ خسارے کو کم کرنے کی بابت بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF سے جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورے ہوتے نظر آئیں۔ یعنی اہلیان پاکستان سیٹ بیلٹ باندھ لیں، کیونکہ معاشی پرواز کم از کم اگلے 2 برس کے لیے ناہموار ہونے والی ہے۔ بجٹ سے پہلے جو سالانہ اقتصادی سروے شائع کیا جاتا ہے اس کی باضابطہ رونمائی تو خیر کل ہوگی، مگر کچھ چیتے صحافیوں نے اپنے ذرائع کی مدد سے اس اقتصادی سروے میں جو تاکہ جھانکی کی ہے، اگر وہ درست ہے تو پھر یوں سمجھ لیں کہ موجودہ مالی سال 2018-19 کے لیے گزشتہ حکومت ترکے میں جو اقتصادی اہداف چھوڑ گئی تھی ان میں سے سوائے مویشیوں کی افزائش کے کسی اور شعبے میں کوئی ہدف حاصل نہیں ہو پایا۔ موجودہ مالی سال کے لیے کل قومی پیداوار میں اضافے کا ہدف 6.3% مقرر کیا گیا تھا، مگر صرف 3.3% کا اضافہ ہی ہو سکا۔ زرعی شعبے میں ترقی کا ہدف 3.8% مقرر کیا گیا تھا، مگر آبی قلت، خشک سالی اور موسمی اتھل پتھل کے سبب زرعی شعبے میں 1% سے بھی کم ترقی ہو سکی۔ صرف مویشی بانی کا شعبہ طے شدہ ہدف 3.8% سے زائد ترقی کر پایا۔ سروس سیکٹر میں 6.5% ٹارگٹ سے 2% کم، اور تعمیراتی شعبے میں 10% کی بجائے 7.5% تک ترقی ہو پائی۔ قرضوں پہ سود کے بعد پاکستان کا سب سے زیادہ پیسہ دفاعی شعبے پہ صرف ہوتا ہے۔ گزشتہ 10 برس کے دوران دفاعی اخراجات میں 73% اضافہ ہوا۔ موجودہ مالی سال کا 1.1 کھرب روپے کا دفاعی بجٹ گزشتہ مالی سال کی نسبت 18% زائد تھا، یعنی کل قومی آمدنی کا 3.2% قومی دفاع پہ صرف کرنا پڑتا ہے۔ اس میں 250 ارب روپے کے پینشن اخراجات اور اندرونی اضافی دفاعی ذمہ داریوں کے وہ 45 ارب روپے شامل نہیں جو سویلین بجٹ کا حصہ شمار ہوتے ہیں۔ بظاہر ایک ترقی پذیر ملک ہونے کے ناطے پاکستان کا دفاعی بجٹ زیادہ محسوس ہوتا ہے اور دفاعی اخراجات کے اعتبار سے اس کا دنیا میں 20واں نمبر ہے، مگر پاکستان کے حریف بھارت کا دفاعی بجٹ 5واں بڑا عالمی بجٹ ہے۔ نئے مالی سال کے دوران پاکستان کے دفاعی بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، بلکہ ڈالر کی قدر میں لگ بھگ 18% اضافے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دفاعی بجٹ موجودہ مالی سال کے مقابلے میں حقیقی طور پہ کم ہی ہوگا۔ البتہ جب صحت، تعلیم، پاپولیشن کنٹرول جیسے بنیادی شعبوں پہ خرچے کے تناظر میں دفاعی اخراجات دیکھے جائیں تو لگتا ہے گویا ایک غیر صحت مند اور غیر پڑھی لکھی قوم کی پسماندگی کا دفاع ہو رہا ہو۔ عمران سرکار سے پوچھا جائے کہ موجودہ مالی سال میں اقتصادی ترقی کے طے شدہ بنیادی اہداف کیوں حاصل نہیں ہو سکے تو ترنت جواب یہ ہے کہ سابق حکومت نے جاتے جاتے ایسے غیر حقیقی اہداف نئی حکومت کو تھما دیے جن کا پورا کرنا بہت مشکل تھا۔ 2 دن بعد پیش ہونے والے بجٹ میں معاشی ترقی کے جو بھی نئے اہداف مقرر ہوں گے وہ خالصتاً PTI حکومت کے ہوں گے، لہٰذا اگلے برس یہ راگ سنانے سے پرہیز کیا جائے کہ اگر اپوزیشن جہنم رسید ہو جاتی تو ہم یہ اہداف بآسانی حاصل کر سکتے تھے۔